کہتے ہیں کہ کسی ملک میں ایک نہایت ہی انصاف پسند اور عوام کے دکھ درد بانٹنے والا بادشاہ رہتا تھا، مگر جسمانی طور پر ایک ٹانگ اور ایک آنکھ سے محروم تھا۔ ایک بادشاہ نے اپنی مملکت کے باہر مزدوروں کو اپنی تصویر بنوانے کے لیے بلوا لیا، اور وہ بھی اس شرط پر کہ تصویر میں اس کے یہ عیوب نہ دکھائی دیں۔ سارے کے سارے مزدوروں نے یہ تصویر بنانے سے انکار کر دیا، اور وہ بھلا بادشاہ کی دونوں آنکھوں والی تصویر بناتے بھی کیسے، جب کہ بادشاہ تھا ہی ایک آنکھ سے محروم، اور وہ کیسے اسے دو ٹانگوں پر کھڑا ہوا دکھاتے جب کہ وہ ایک ٹانگ سے بھی معذور تھا۔ لیکن اس اجتماعی انکار میں ایک نہایت ہی ہوشیار مزدور نے کہا، بادشاہ سلامت، میں بناؤں گا آپ کی تصویر۔ اور جب تصویر تیار ہوئی تو اپنی خوبصورتی میں ایک مثال اور شاہکار تھی۔ وہ کیسے؟ تصویر میں بادشاہ شکار کرتا دکھائی دے رہا تھا، جس کے ہاتھ میں تیر کمان تھا، اور وہ گھوڑے پر سوار تھا، اور شکار کرتے ہوئے اس نے ایک آنکھ بند کر رکھی تھی جس آنکھ سے وہ محروم تھا، اور وہ جس ٹانگ سے وہ معذور تھا، اور وہ ٹانگ گھوڑے کی دوسری جانب تھی جو کہ دکھائی نہ دیتی تھی۔ اور اسی طرح بڑی آسانی سے بادشاہ کی بے عیب تصویر تیار ہو گئی تھی۔ بادشاہ نے اس مزدور کو اس عیب پوشی پر بے انتہا انعام سے نوازا۔ دوستو، یہ کہانی صرف کہانی نہیں بلکہ ایک سبق ہے، کیونکہ نہ ہم بھی اسی طرح دوسروں کے بے عیب تصویر بنا لیا کریں اور اپنے رب کریم سے انعامات حاصل کیا کریں۔ آج اس نفسا نفسی کے دور میں ہر ایک دوسرے کے عیب اچھالنے میں مصروف ہیں، حالانکہ ہمارے اندر بھی بے شمار عیب موجود ہیں۔ آج ہم دوسرے مسلمانوں کے عیوب پر پردہ ڈالیں گے، کل انشاءاللہ رب رحیم ہمارے عیوب سے درگزر فرمائے گا۔ تو آج سے کوشش کریں اور دوسروں کے عیوب کو چھپایا کریں، خواہ ان کے عیب کتنے ہی واضح ہی نظر آ رہے ہوں۔ اور جب بھی لوگوں کو تصویر دوسرے کے سامنے پیش کیا کریں، ان کے عیبوں کی پردہ پوشی کریں، کیونکہ انبیاء کے علاوہ کوئی شخص بھی تو عیبوں سے خالی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔